اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ جی، سورہ الانعام کی ہم آیت نمبر 42 سے، یعنی ہم 5واں رکوع شروع کر رہے ہیں، ترجمہ و تفسیر۔ یہ مضمون تو ایک ہی چل رہا ہے، پورے سورت میں تقریباً ایک ہی مضمون چل رہا ہے۔ پچھلے جو 4 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، یہ پچھلے رکوع میں جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا، آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ وہ بھی ہم نے کہا، اللہ نے کہا کہ ایسے معجزے ہم نے دکھانے کے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ ہم نے یہ دکھانے کے، اگر آپ کر سکتے ہو تو کر لو۔ یہ کافروں کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ یہ کام نہیں ہونے کا کہ ہم آپ کو معجزوں کے زور پر ایمان پہ لے کے آئیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ان کو رسول جب آ جاتا ہے، جب قوم کو سمجھایا جاتا ہے، جب بات ان کو پوری طرح، جس کو کہتے ہیں کہ بات واضح ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی جو نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، رسول کی موجودگی میں نہ ماننے والوں کو الگ کر کے، مومنوں سے الگ کر کے ان پہ عذاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ایسے نہ کرو، مان لو، جب بات سمجھ آ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے۔ مشرکین مکہ تو بہت زیادہ جانتے تھے یہ سچ، وہ اپنی ہٹ درمی میں بہت سے لوگ جو تھے وہ نہیں۔ اس لیے دیکھیں نا، اوریجنلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو لوگ آئے ہیں وہ عام غریب لوگ تھے، غلام تھے۔ وہ جو بڑے سیٹھ بنے ہوئے تھے نا، جو سرداران تھے نا، وہ بڑی مشکل سے آئے، نہیں آئے۔ ابو سفیان، ابو جہل تو آیا ہی نہیں، وہ پھر شہبہ اور جن کے نام ہم دیکھتے رہتے، مکہ کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے، وہ کہتے تھے کہ پھر تم عذاب کی کہتے ہو تو وہ عذاب لے آنا۔ وہ آخری والی آیت کہ پھر تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ پھر لے آ، اللہ نے کہا، اللہ نے اس پہ۔ اب پھر اللہ اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتا ہے اس صورت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں میں، ارسلنا الی امم، امتوں میں، امت کی جمع، امہ کی جمع، امم۔ وَلَقَدْ ارسلنا، ہم نے یقیناً رسول بھیجے ہیں، ارسلنا ہم نے بھیجے ہیں، کون بھیجے ہیں؟ رسول بھیجے ہیں، ارسلنا الی امم من قبلک، تم سے بھی پہلے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے اس قوم پہ ہر امت میں رسول بھیجے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ان امتوں کو اللہ پاک نے فَأَخَذْنَاهُمْ، پس اخذ پکڑنا، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑا، ان لوگوں کو پکڑا، بالبأساء، بعض ضربے کے ساتھ، بأسا بؤوس کہتے ہیں تکلیف کو، سختی کو، تکلیف اور سختی کو بأسا، بالبأساء اس کی جمع ہے، بالبأساء ہم نے سختیوں سے پکڑ لیا، سختیوں میں جکڑ لیا، والضراء، ذر یضر ہم پڑھتے رہتے ہیں، بیماری، ضرر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اردو میں یہ 2 راہ جو ہے الگ الگ کر دیتے ہیں نا، ضرر، اس میں بھی 2 راہ ہے، راہ کے اوپر جو تشدید ہے 2 راہ بتا رہی ہے۔ والضراء اور تکلیف، بیماری کی، ہم نے ان کو سختیوں میں، تنگ دستی بھی، الباساء تنگ دستی بھی کہتے ہیں، تنگ دستی یا سختی اور بیماریوں کی ذریعے سے ان کو پکڑا۔ آگے لعلہم، تاکہ، پکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلہم، تاکہ وہ، لعلکم ترجمہ میں آتا ہے، تاکہ وہ یتضرعون، عاجزی اختیار کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، عاجزی اختیار، فروتن گچ اللہ کے سامنے جھک جائیں، یتضرعون، اللہ کے سامنے جھک جائیں، عارضی اختیار۔ یہ انسانی نیچر ہے کہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو بلاتا ہے، چاہے جیسے بھی تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے، وہ اپنا خالق یاد آتا ہے ہر، تو یتضرعون، اس کے آگے جھک جائیں جب تکلیف آتی ہے اللہ پاک۔ اور یہ تکلیف اللہ پاک ان امتوں کو کیوں دے رہا ہے؟ یہ تنبیہ والی ہے
ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم عاجزی اختیار کر لو، اور جو اختیار کر لیتے ہیں وہ اللہ پاک ان کو ایمان کی ہدایت کی دے دیتا ہے، ان کو الگ کر لیتا ہے، جو اس کے باوجود بھی اتمام حجت ہو جائے۔ اتمام حجت کس کو کہتے ہیں؟ کہ نبی نے ایسا سمجھا دیا کہ ان کو ہر بات ان کے ذہن میں بٹھا دی، پھر عذاب آتا ہے۔ اتمام حجت کے بغیر عذاب نہیں آتا قوموں پر۔ یہ تو اتمام حجت کرنے کے، تو اس میں شروع کا مرحلہ کیا ہے کہ اس امت پر، ان امتوں پر یہ تکلیفیں آتی ہیں، تنگ دستی کی تکلیف، بیماریوں کی تکلیف، اور اس کی وجہ اللہ پاک خود بتا رہے ہیں کہ لعلہم یتضرعون، یہ اللہ کے آگے جھک جائیں، یہ عاجزی اختیار کر لیں۔ پھر اللہ پاک فلولا، پھر کیوں نہیں، پس لولا کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، اذ جاءہم، اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس، باسنا ہماری طرف سے یہ تکلیف۔ یہ بھی دیکھیں، باس ہو عربی میں مذکر ہے، ہم تکلیف ترجمہ کر رہے ہیں، وہ تو اردو میں مؤنث ہے نا تکلیف، لیکن اس جاء کا صیغہ جو ہے یہ مذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ باسون جو ہے یہ عربی میں مذکر ہے۔ اس جاءہم باسنا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، تکلیف کے نام سے مؤنث کریں گے، جب آ گئی ان کے پاس تکلیف، ورنہ آ گیا ہوتا ہے نا، جاءہم باسنا، جب ان کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچی، فلولا کیوں نہیں، اب درمیان میں اس لفظ کو اس جاءہم کو چھوڑ دینا، فلولا تضرعوا، کیوں نہیں وہ عاجزی اختیار کرتے، یہ درمیان میں وہ ہے، فلولا تضرعوا، وہ کیوں نہیں عاجزی اختیار کرتے درمیان میں، کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے یہ تکلیف پہنچی ہے تو ہمارا مقصد تو ان کو یہ تکلیف دینے کا یہی تھا کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، وہ عاجزی اختیار کریں، وہ کیوں نہیں عاجزی اختیار کریں۔ اللہ پاک اس کی آگے پھر اور بیان کر رہے ہیں، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ عاجزی کے مقابلے میں، یہ تضرع جس کو کہتے ہیں، تضرع کے مقابلے میں عربی میں جو لفظ ہے وہ قساوت ہے، قسوہ، دل کا سخت ہونا، تضرع دل کا نرم ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، اس کا اپوزٹ لفظ ہے، ولیکن قست قلوبہم، تضرع کے بجائے ان کے دلوں پہ سختی زیادہ ہوگی۔ یہ وہ قوم ہے کہ اس پہ عذاب آنا ہوتا ہے ایسی قوم پر، کہ ان کے دلوں پہ تضرع کے بجائے، عاجزی کے بجائے، ہم نے ان کو تنبیہ کے لیے یہ تکلیف دی تھی، اس تنبیہ پر متنبہ ہونے کے بجائے وہ اور سخت ہو گئے۔ ولیکن قست قلوبہم، اس کی آگے وجہ بھی ساتھ ہی بیان ہے، وزین لہم الشیطان اعمالہم، واو، وزین، زین یزین، مزین کرنا، خوبصورت بنا دینا، زینت دے دینا، اس کو زینت، زینہ زینت دینا، یہ لفظ پہلے زین للناس حب الشہوات من النساء پیچھے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو زینہ یزینو، زینت دے دینا، سنوار دینا، زین لہم، ان کے لیے سنوار دیا، الشیطان، شیطان کے اوپر پیش بتا رہی ہے کہ فاعل یہ ہے، زین لہم الشیطان، شیطان نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، کس کو؟ ما، جو کچھ، کانو یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا، اس کو نظر میں رکھا کریں، بہت آسان ہوتا ہے۔ یعملون سب کو پتہ ہے یہ مضارع کا سینہ ہے، اس کے پہلے کانا کا کوئی صیغہ کانا، کانو کا لگ جائے، کانا لگ جائے، کانو کا صیغہ، یہ یعملون جمع ہے تو جمع کا صیغہ کانا لگ جائے، کہ یہ پھر مضارع ماضی استمراری بنتا ہے۔ کانا یعملو، وہ عمل کیا کرتا تھا، یہ ماضی استمراری، کانو یعملون، وہ عمل کیا کرتے تھے، کانو یعملون، وہ عمل کیا کرتے تھے، تو وہ جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس کو شیطان نے ان کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا، ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ پاک اس کو آگے، اسی بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں، فلما، پھر جب نسا، ینسا کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، نسیان اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، فلما نسو، جب وہ سارے بھول گئے، ما ذکروا بہی، ما جو کچھ، ذکروا، ذکرہ یذکرو، نصیحت کرنا، یاد دلانا، ذکروا
وہ یاد دلاتے ہیں، ذکروا وہ یاد دلائے جاتے ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، اگر نصیحت کا ترجمہ کریں، جب جس بات سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ما ذکروا بہی جس چیز کے ساتھ، بہی کا کیا مطلب ہے، جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، یاد دلائی جا رہی تھی، اللہ کو یاد کیا جا رہا، وہ کیا چیز ہے؟ یہ جو اوپر آیا باسائے ودرائے، یہ جو اللہ تکلیف دے رہا ہے نا، ان کو اللہ یاد دلانے کے لیے ہے نا، اللہ پاک خود نے کہا ہے۔ تو ان چیزوں، جب وہ اس آزمائش والی اس سختی سے جب یہ سختی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، یہ سب پر آتی ہے، یہ جو اوپر والی باس آئے ودر رائے نا، یہ سیگریگیشن نہیں ہے کہ مومنوں پر نہیں آئے گی، صرف کافروں پر آئے گی، امت پر آتی ہے۔ لیکن وہ جو عذاب والی سختی آتی ہے وہ آگے ذکر آ رہا ہے، عذاب والی سختی آتی ہے، پھر مومنوں کو الگ کر کے کافروں کو الگ کر کے اللہ پاک عذاب نازل کرتا ہے۔ تو یہ تو دونوں پر ارریسپیکٹیو آف مومن، وہ اس امت پہ آتی ہے باسائے بدر رائے۔ جو سنبھلنے والے ہوتے ہیں وہ سنبھل جاتے ہیں، جن کے قسط قلوبہم، جب جن کا ہو جاتا ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، فلما نسو جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہی ان چیزوں کو جن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، کی گئی تھی، پھر اللہ پاک ان کو، جو پہلے ہم نے کہا کہ اللہ ان کو دھتکار دیتا ہے، وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، وہ لفظ کیا تھا کہ پھر اللہ ان کو پھینک دیتا ہے، جاؤ جدھر مرضی ہے، وہاں پہ لفظ ہے بھاڑ میں جاؤ، جس کو ہم نے لفظ کیا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ یہ دیکھیں اللہ کی سنت، طریقہ دیکھیں کہ جب وہ اس چیز کو بھول گئے، ان سختیوں کو بھول گئے، وہ سختیاں بھی ختم ہو گئیں، وہ بھول گئے، بھولے تو تب ہی ہوں گے نا جب ختم ہو گئیں، تکلیف میں تھے تو اس وقت تو یاد تھی نا، وہ جب سختیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان پر جب بھول گئے ساری باتیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی تو پھر اللہ پاک ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، یہ ڈھیل کا لفظ ہے، ان کو مہلت دے دیتا ہے۔ کرتا کیا ہے، فتحنا، فتح یفتح کھول دینا، فتحنا ہم کھول دیے ہم نے، ابوابا دروازے، کل شے ہر چیز کے دروازے، آسانیاں، مزے، اقتدار، دنیا کے ہر چیز نعمتیں ان کو مل گئیں۔ اور اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے یہ تو اللہ کے اتنے دور بھاگنے والے ہیں، ان کو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں، جب ان کو دتکارتے ہیں نا تو پھر دنیا کی، اللہ حضور کی فرمان ہے نا، یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس تو کچھ نہیں ہے اس لحاظ سے۔ اگر دنیا کی حیثیت اگر کس کے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوتی تو ایک گونڈ پانی نہ دیتا اللہ پاک کافروں کو۔ دنیا کی حیثیت اس لحاظ سے تو کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ پاک ان کو دنیا کی میں آزادی دے دیتا ہے، جو مرضی کرو، مزے کرو، دنیا کی آسائشیں، نعمتیں ان کو مل جاتی ہیں، ابواب کل شیء، حتی یہاں تک کہ کب تک، اذا فرحوا بما اوتوا، اذا جب فرحوا، فرح یفرح خوش ہونے کو کہتے ہیں، ان کے خوش ہونا اچھے سینس میں بھی خوش ہونا اور برے سینس میں بھی خوش ہونا۔ برے سینس میں خوش ہونے کو اردو میں لفظ کہتے ہیں اترانا، ہے نا، غرور میں آ جانا، یہ ہمارا کام ہے نا، یہ بھی خوش ہونا ہوتا ہے، وہ تو خوش رہے ہوتے ہیں، تو یہ برے سین، حتی اذا فرحوا جب وہ اتنے خوش ہو گئے، اترانے لگے، بما اوتو جو ان کو ملا ہوا تھا اس چیز پر، بما یہ با سببیہ ہے، اس سبب سے جو انہیں ملا ہوا تھا، اوتو ان کو ملا ہوا تھا، اخذناہم بغتۃ ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں پر اللہ پاک پھر عذاب آتا ہے، اس کو پھر ہم اچانک، بختہ کہتے ہیں اچانک، بغیر کسی تمہید کے کوئی چیز جو آ جائے، بختتاً اس کو کہتے ہیں، بختتاً جب ان کو اچانک اللہ پاک ان کو پکڑتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ اب وہ ان کو مایوسی ہوتی ہے، جب وہ پکڑ آ جاتی ہے نا، فرعون پر بھی جب پکڑ آئی تھی نا، تب وہ ہو میں موسیٰ کا مانتا ہوں، اب وہ تو گیا، غرق ہو گیا، اس وقت تو ماننا نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ مایوس ہوتے ہیں۔ فَإِذَا مُبْلِسُونَ، ابلس یبلس، مبلس کہتے ہیں بہت مایوس، ابلیس بھی اسی سے نکلا ہوا ہے نا، مایوس، ابلیس، ابلس یبلس مایوس ہونا، مبلس اس کا اس میں فاعل ہے، مبلسون اس کی جمع ہے، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ عذاب ہے نا، یہ تو عذاب ہے، یہ اس ظالم قوم پہ عذاب آتا ہے۔ فَقُطِعَ قطع، کاٹنا، قطع اس نے کاٹا، قطع وہ کاٹا گیا، فَقُطِعَ پس کاٹا گیا، کیا چیز، دابر القوم، قوم کی جڑ، قوم کی جڑ، کس قوم کی، الذین ظلموا
وہ ان لوگوں کی قوم جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، فقطع کاٹ دی، یہ بھی اسی طرح ہے۔ یہ جو دابر القوم جو ہے یہ مذکر ہے تو قطع لگا ہوا ہے، قطعت نہیں لگا ہوا، لیکن ہم اردو میں چونکہ ہم جڑ کو ہم مؤنث کہتے ہیں تو اس لیے ہم ترجمہ کریں گے فقطع دابر القوم، قوم کی جڑ کا، ان ظالم لوگوں کی قوم کی، پورا ترجمہ کریں، ان ظالم لوگوں کی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اس قوم کو پھر اللہ تباہ کر دے، اللہ پاک کہتے ہیں اس کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ جو اوپر عذاب باس ہونا، فاخذنا باسا بالباساء والضراء، اس میں جڑ نہیں کٹی تھی، ان کو تکلیف آئی تھی۔ اگر جڑ کا بھی ہم وہ سینس اختیار کریں، ان کی شاخوں پہ کوئی تکلیف ہوئی تھی، برگ و بار میں، اس درخت کا اگر مثال دیں، جڑ تو درخت کی ہوتی ہے نا، درخت کی مثال، تو اس میں شاخوں پہ کوئی تکلیف آئی تھی، پھل برگ و بار پہ کوئی تکلیف آئی تھی، جڑ ٹھیک تھی، جڑ ٹھیک ہی پھر وہ دوبارہ برگ و بار آ سکتے ہیں۔ یہاں جب جڑ کاٹ دی کہ تو یہ ختم ہو گئی، یہاں تو اللہ پاک نے جڑ ہی کاٹ دی، اور آگے اللہ پاک کہتے کیا ہیں، والحمدللہ رب العالمین۔ یہ جڑ کاٹنے کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں والحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں جہان، سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کا نظام اپنی مرضی سے چلانا ہے، رب تو وہی ہے نا۔ جو سیکشن خراب ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، یا جو درخت خراب ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، اپنے چمن کو ٹھیک رکھنے کے لیے اللہ کا نظام ہے نا۔ تو یہ اللہ پاک، اس لیے اللہ پاک والحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے اپنے چمن کو نکھارنا ہے، یا جیسے بیلنس کرنا ہے، اس نے ایسے قوموں کو دنیا اللہ پاک مٹاتا چل ان کو ڈھیل دیتا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے کہ اب ان کی ڈھیل حد سے آگے جا رہی ہے، ان کو مٹا دیتا ہے، اس قوم کو۔ فالحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ قل، آپ فرما دیجیے۔ اچھا، اس میں بار بار قل آتا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے قل، آپ کہہ دیجیے، آپ فرما دیجیے۔ اصل میں پیچھے بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں، یہ بار بار قل کیوں آ رہا ہے؟ وہ لوگ مطالبہ کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، اس کا جواب اللہ پاک دے رہے ہیں کہ اس نے مطالبہ یہاں بیان نہیں ہوا، آگے جواب میں ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ مطالبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے نا اتنی زبردست کہ وہ مطالبہ سمجھ آ جاتی ہے وہ جواب میں۔ تو یہ بار بار قل جو آ رہا ہے، مختلف مطالبے جو ہوتے تھے، ان کے جو مختلف کافر لوگ، وہ مشرکین جو بات کرتے تھے نا، اس بات کے جواب حضور، اللہ پاک حضور کو سمجھاتا ہے کہ آپ اس بات کے جواب میں یہ کہو، قل، آپ فرما دیجئے، ارائیتم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سوال، رائے تم نے دیکھا نہیں ہے، ماضی کا ہے لیکن نام ترجمہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ان اخذ اللہ، اللہ اگر پکڑ لے، اخذ لے لے، اخذ اللہ اگر لے لے، پکڑ لے، کیا چیز؟ سمعکم و ابصارکم، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، یا تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی، ابصارکم وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پہ مور لگا دے، یہ تین باتیں تم دیکھتے نہیں ہو۔ اللہ کو جانتے تھے، یہ پہلے بھی ذکر ہوا، مشرکین مکہ، یہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ اللہ کو خوب جانتے تھے، پتہ تھا کہ ہمارا خالق وہی ہے، تدبر کرنے والا، دنیا کا نظام چلانے والا وہی ہے۔ وہ انہوں نے درمیان میں ہاؤلائے شفعاؤنا رکھے ہوئے تھے، درمیان میں انہوں نے اپنی رکھی ہوئے تھے، وہ درمیان میں اللہ کو مانتے تھے، ابو جہل بھی مانتا تھا۔ تو اس لیے حضور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے کان لے لے، تمہاری سماعت لے لے، آنکھیں لے لے، اور تمہارے دلوں پر مور لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، من الہ، کون الہ ہوگا؟ اب الہ کا ترجمہ معبود کریں، الہ کا ترجمہ وہ ہستی ہے جس سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، معبود وہی ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، الہ اس ہستی کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو معبود کہا جاتا ہے، پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہوتا ہے۔ پھر کون ایسی ہستی ہوگی، ایسا معبود ہوگا، ایسا الہ ہوگا، الہ کا ترجمہ الہ ہی کر لیں، غیر اللہ، اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ، یاتیکم بہ، یہ چیزیں تمہارے پاس لے کے آ جائے۔ عطایاتی، با لگے تو لے کے آنا ہوتا ہے نا، ویسے عطایاتی کو مطلب آنا ہوتا ہے نا، آنا کسی چیز کے ساتھ مطلب وہ چیز لانا، تو پھر کون لے کے آئے گا ایسی چیزیں؟ یہ تین چیزیں آپ نے شاید غور کیا ہوگا کہ پہلے بھی یہ سمع اور بصارت اور دل کا اللہ پاک ذکر بہت کرتا ہے، یہ وہ خصوصی چیزیں ہیں انسان کے پاس، ویسے تو آنکھیں جانوروں کی بھی ہیں،
ان کی بھی آنکھیں بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور جو فزیکل فارم میں جو دل ہے وہ بھی ہے، لیکن یہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم جو ہے نا، یہ وہ شعور ہے، وہ سمجھ ہے، انسانی سماعت، انسانی آنکھ اور انسانی دل چیزوں کو جس نظر سے دیکھتا ہے، کانوں سے سن کر، دل اس کو جو سمجھتا ہے، اس بات کو اللہ، یہ سمجھ بوجھ اللہ پاک لے جائے، تمہارے دل پہ یہ کام کرنے والا تمہارا شعور لے جائے۔ سورہ سجدہ کی آیت اگر مجھے حافظ صاحب میں دیکھ لیتا ہوں، سورہ سجدہ میں سورہ شروع میں ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ سجدہ کس میں 21ویں پارے میں ہے؟ ہاں یہ سجدہ یدبر الامر، اللہ اپنی تعریف کرتا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، یہی پڑھ رہا تھا، وبدأ خلق الانسان من طین، انسان کی تخلیق ہم نے مٹی سے کی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ہم نے ایک گندے پانی کے اس سے جز سے بنایا، ثم سواہ، اس کو پھر برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اس میں روح پھونکی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہی 3 چیزیں اللہ پاک نے گنی ہیں، یہ 3 چیزیں ان گنی ہیں کہ یہ روح پھونکنے کے بعد انسان میں وہ عقل و شعور آیا ہے۔ یہ عقل و شعور کی بات ہے کہ پھر انسان بنا ہے، پھر اس کو بات سمجھ آئی ہے، پھر بات سمجھنے کے قابل ہوا ہے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ سمجھ بوجھ، تمہاری آنکھ یہ اگر لے، فزیکل فارم میں بھی اللہ پاک لینا چاہے تو لے تو سکتا ہے، کافروں کو بھی پتہ ہے اللہ پاک لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن اگر یہ سمجھ بوجھ اللہ پاک لے جائے پھر ختم ہو گیا، پھر کون لا سکتا ہے؟ فزیکل فارم میں لے لیں کہ اندھا ہو جائے یا بہرا ہو جائے یا دل مردہ ہو جائے، اس کو کیا کچھ کہیں، تو کون لا سکتا ہے؟ اور اصلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ بوجھ، عقل و شعور تم سے اللہ پاک لے انظر، اللہ پاک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل سے شروع ہوئی تھی نا آیت، انظر، تو دیکھ، انظر تم دیکھو تو صحیح، کیف نصرف الآیات، صرف یصرف، ایک چیز کو مختلف انداز میں بیان کرنا، صرف یصرف کا تصرف اسی سے نکلا ہوا ہے نا، کوئی چیز میں اپنی مرضی کی ہر چیز کو کر سکتا ہے۔ کیف نصرف الآیات، ہم یہ آیات کو کیسے انداز میں بیان کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، ثم ہم، پھر بھی وہ، یصدفون، اعراض کرتے ہیں، صدف یصدفو، پیچھے ہٹنا، دور ہونا، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔ ہم کس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم دیکھو تو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھو تو صحیح، ہم کس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ آیات کو، اور پھر بھی وہ منہ پھیرتے ہیں۔ قل، پھر وہی قل آگے، ارائیتکم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، اتاکم عذاب اللہ واضح ہے، بغتتاً، اچانک، وہی بغیر تمہید کے، بغیر کسی نشانی کے، اللہ کا عذاب ایسے بھی آئے، بغتتاً او جہرتاً، یا جہرہ کا مطلب ہوتا ہے واضح، سامنے ہو کر، سامنے، بغتتاً اچانک، اور جہرتاً واضح، یا جس کی کچھ تمہید پتہ چل رہا ہو کہ عذاب آنے والا ہے، اس کا اعلانیہ اس کو کہیں، یا سمجھ آ رہی ہو کہ عذاب آنے والا ہے، سمجھ آ رہی، اعلانیہ جس کو کہیں، جہرتاً، یہ جہری نماز جو اونچی نماز ہم پڑھتے ہیں، بغتتاً او جہرتاً، اگر اللہ کا عذاب اس حالت میں آ جائے، حل یہلک الا القوم الظالمون، حل کیا، استفہام ہے نا، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، اس کا ترجمہ کریں، کیا ہلاک ہوگا سوائے ظالم قوم کے؟ اس کا یہ ہے کہ نہیں، ظالم کے علاوہ کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، ہلاک ہونے والے ظالم ہو گئے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ حل یہلکو، نہیں ہلاک ہوگا، اب اس کا انکاری اعلام ہے، الا، سوائے اس کے، القوم الظالمون، یہ جب عذاب آتا ہے نا، بغتتاً او جہرتاً، جیسے بھی عذاب آئے گا، تو پھر یہ یہلکا، یہ قوم ظالم قوم پہ اللہ پاک اس کو عذاب کریں گے، پھر اللہ پاک اس عذاب میں اسی ظالم قوم کو پکڑتے ہیں۔ وما نرسل المرسلین، وما، اور نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے ہیں، مضارع ہے نا، وما نرسلو، ہم نہیں بھیجتے، المرسلین، نبیوں کو، مرسل، ارسل یرسلو،
ہاں یہ ذرا غور کر لیں یہ تینوں لفظ کو، مرسلین الا مبشرین و منذرین۔ ارسلہ یرسلو سے مضارع یرسلو بنتا ہے، اس سے جب فاعل بنائیں گے مضارع سے بنتا ہے، پہلے بھی دیکھیں مضارع کا یا ہٹاتے ہیں اس کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں میم لگا کے، مرسل یا ارسلہ یرسلو، یرسلو کو یا ہٹا میم پہ مرسلن، وہ بن جاتا ہے فاعل بنتا ہے۔ تو ارسلہ اس نے بھیجا، یرسلو وہ بیچتا ہے، مرسل جو بیچتا ہے، مرسل ہے تین کے نیچے زیر ہے، یہ ہے مرسل، یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے مرسل۔ آگے دیکھیں، آگے مبشرین وہ زیر والے ہیں، منذرین وہ زیر والے ہیں، وہ فاعل ہیں، یہ مفعول ہیں۔ مرسلین جو لوگ بھیجے ہوئے ہیں یعنی نبی، وما نرسل المرسلین ہم مرسلین یعنی نبیوں کو، رسولوں کو، ترجمہ رسول کر لیں، رسولوں کو نہیں بھیجتے سوائے اس کے الا مبشرین، بشرا یبشرو، یبشرو سے فاعل بنے گا مبشر، مبشرین اس کی جمع ہے، الا مبشرین بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، و منذرین انذر ینذر باب فعال سے ہے، انذر ینذر، ینذر سے منذر بنے گا، یہ دونوں فاعل ہیں، یہ پہلا مفعول ہے۔ تو ہم نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتے ہیں کہ سوائے کس طرح بنا کے بھیجتے ہیں، مبشر اور کہ منذر بنا کے بھیجتے ہیں، خوشخبری دینے والے۔ بڑی خوشخبری تو آخرت کی خوشخبری ہے نا، اصلی خوشخبری تو آخرت کی جنت کی خوشخبری دینے والے، دنیا کی بھی حیاتاً طیبہ کی بھی خوشخبری دیتے ہیں۔ دین پہ چلنے والوں کو اللہ پاک دنیا میں بھی حیاتاً طیبہ دیتا ہے۔ اب حیاتاً طیبہ کا کرائٹیریا مال دولت نہیں ہے، وہ حیاتاً طیبہ کے پھر اسی بندے کو پتا ہو جس کو ملی ہوتی ہے، تو حیاتاً طیبہ تو دنیا کی بھی خوشخبری ہے، لیکن اصلی خوشخبری جنت کی خوشخبری دیتی ہے، وَمُنذِرِينَ اور ان کو ڈراتے ہیں دنیا کے بھی عذاب۔ یہ بات ہو رہی ہے دنیا میں بھی ان کو تکلیف، تنبیہ کرنا، انذار کرنا، یا اس کا اور کیا اس کو سمجھانے کے لیے جو تنبیہ لفظ ٹھیک ہے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں یا ڈرانے کے لیے آتے ہیں، نذیر اسی سے نکلا ہوا ہے، نذیر ڈرانے والا یا تنبیہ کرنے والا۔ تو یہ نبی تنبیہ کرتے ہیں کہ اس کے دنیا میں اس کے کیا تکلیف ہوگی، اصلی تکلیف تو آخرت میں ہوگی اگر نہیں مانو گے۔ اس حالت نبیوں کو ہم مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں۔ فمن آمن جو ایمان لے آئے، واصلح اور اصلاح کر لے، یہ دو لفظ بھی دیکھیں۔ آمنا اندرونی حالت کی بات ہے، جو ایمان لے آئے، مان لے، وہ تو اندرونی کیفیت ہے نا، واصلح یہ بیرونی عمل ہے۔ ایمان تو اندر کی بات ہے، واصلح اندر ایمان تو خفیہ بات ہے، ہمان جو ایمان لے آئے، واصلح اور اس کے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں، یہی مطلب دنیا میں، واصلح ایسے لوگوں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان پر نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون نہ ان کو کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف یہ پہلے بھی ذکر ہوا آیت، خوف آنے والی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، یہ ایسا نہ ہو جائے، اس کو خوف کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں غم جس کو کہتے ہیں، یا علم جو پیچھے گزری ہوئی بات ہے اس کی جو غم ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نہ گزری ہوئی تکلیفوں کا یا کوئی جو کچھ ہوتا ہے، چاہے آخرت میں جا کے اس کا اپلائی کریں گے، جنت میں پہنچ کے دنیا میں گزری ہوئی تکلیفوں کا ان کو کوئی ملال نہیں ہوگا، یا آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہاں پہ بھی اپلائی کر سکیں۔ دنیا بھی اللہ پاک کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت میں بھی اپلائی ہوتا ہے، دنیا میں بھی۔ ایسے لوگوں اللہ پاک حیاتاً طیبہ، پہلے بھی کہا ہے حیاتاً طیبہ وہی ہوتی ہے کہ نہ آئندہ کا کسی چیز کا خوف، جب اللہ کے حوالے، اللہ کو آپ نے راضی کیا، آپ نے طے کیا ہوا ہے جو بھی حالت ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو بھی ذبح کر کے خوش ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا ایسی باتوں پر۔ تو دنیا میں بھی ان کو اللہ پاک یہ خوف سے اور حزن سے بچا کے رکھتا ہے۔ والذین کذبوا جو جٹلائیں، یہ تو ایمان لانے والے ہیں، آمن والذین کذبوا وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جٹلایا، کذب یکذب بے آیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم مس یمسو چھونا، مل جانا، مس اردو میں بھی کہتے ہیں مس، یمسہم العذاب عذاب ان کو ملے گا، بما کانوا یفسقون جو وہ گناہ کیا کرتے تھے،
نافرمانیاں، فسق نافرمانی کو کہتے ہیں. یفسقون، فسق یفسقو، یفسقون پھر وہی کانا لگا ہوا ہے، کانو یفسقون، وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے، ماضی استمراری کہیں گے. اور پھر اللہ پاک ان کو اس عذاب کے سبب، بما، یہ با سبب یہ ہے، یہ عذاب ان کو چھوئے گا سبب اس کے کہ وہ جو نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اگلی اللہ کا ہر آیت ہر لفظ کمال ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن پڑھتے پڑھتے کمال ہی ہوتا ہے. یہ آیت اگلی کمال آیت، قل، یہ اسی طرح قل ہے. لا اقول لکم، لا اقول میں نہیں کہتا، قال یقول اقول میں کہتا ہوں مضارع اپنے متکلم کے لیے. لا اقول لکم، میں تمہیں تو یہ بالکل نہیں کہتا ہی نہیں ہوں. کیا نہیں کہتا ہوں؟ عندی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں. میں کب کہتا ہوں تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے؟ وہ یہ بھی کرتے تھے نا، وہ سورہ بنی اسرائیل میں آگے اللہ پاک وہاں تک لے جائے تو پڑھیں گے ہم، کہ وہ کہتے تھے تمہارا سونے کا گھر ہو جائے، تمہاری سیڑھی بن جائے، تمہارا باغ ہو جائے جس میں تم کھاؤ اور دنیا کی نعمتیں تمہارے پاس مل جائیں. تم کیسے اللہ کے نبی ہو؟ تم اتنی تکلیفوں میں ہو، کھانے کو نہیں ملتا، یہ بات جاؤ بھی ہے کہتے ہیں. یا یہ جو تمہارے ماننے والے ہیں کس حالت میں ہیں؟ یہ کیسے اللہ کے برگزیدہ ہیں یا اللہ کے پسندیدہ ہیں؟ آگے ذکر آ رہا ہے نا، یہ کیسے پسندیدہ ہیں کہ اتنی خراب حالت میں رہ رہے ہیں؟ تو یہ میں تمہیں کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ قل لا اقول لکم، میں تمہیں ہرگز نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. ولا، اور نہ میں غیب بھی نہیں جانتا، غیب کہ میں غیب سے کوئی چیزیں لے آؤں یا یہ غیب کی خبریں تمہیں دینے لگوں. اسے پوچھتے تو یہ بتاؤ، یہ غیب کی خبر بھی صرف اللہ کو معلوم ہے. میں تمہیں ہرگز نہیں کہتا، غیب تو صرف اللہ جانتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں. وہ یہ کہتے ہیں وہ انسان ہوں، وہ کہتے ہیں تو نبی ہے، تو غیب کی باتیں جانتا ہے، تم یہ بتا دو، وہ بتا دو، غیب سے خبریں لے آؤ، وہ معجزات دکھا دو، تم یہ تمہارا اپنا اختیار دکھا دو. خزائن اللہ میں اختیار بھی ہوتا ہے نا، تم اپنے اختیار دکھاؤ. تم نبی ہو تو اللہ کے تم برگزیدہ ہو، تو تم یہ کر دو تو وہ کر دو جو مطالبے کرتے. تم جیسے اب بھی لوگ کہتے ہیں مختار کل نبی کو کہا جاتا ہے نا، اب بھی مختار، تم اختیار دکھا دو اپنا. وہ کہتے ہیں ہمارا اختیار تو اللہ کا ہے. یہ سارے خزانے، طاقت کے خزانے یا ہر خزانے یہ اللہ کے ہیں، اور یہ غیب بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور میں بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں. یہاں تو کیا، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں. ہاں فرق کیا ہے؟ ان اتبعو، ان کے بعد اگر لفظ کے بعد الا آئے تو اس کا ترجمہ، ان کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، نہیں میں اتباع کرتا الا سوائے اس کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو صرف اتباع کرتا ہوں. یہ ترجمہ پھر کریں گے، ان اتبعو، میں تو اتباع کرتا ہوں صرف ما یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. یہ ایک فرق ہے. ورنہ تو میں تم میں رہنے والا ایک انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری زندگی وحی کے مطابق چلتی ہے. ما یوحا الیہ، میری طرف جو وحی کیا جاتا ہے. وہ جہاں پہ یہ بھی کہا ہوا ہے نا، جو سورہ بشر، انا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، وہاں پہ بھی یہی کہا ہوا ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے. بشر ہونے میں تو انسان، نبی میں اور عام انسان میں فرق نہیں ہے، لیکن وہی آتی ہے. اللہ کا یہ خصوصی انعام ہے. یہ وہ عام بشر پھر نہیں رہتا. بشر مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بھی بشر ہوں جیسے تم، میں بھی انسان ہوں جیسے تم بھی انسان ہو، میں بھی ہوں انسان. لیکن یوحا الیہ، تو یہاں پہ ما یوحا الیہ، میری طرف جو وحی آتی ہے یہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں. پھر آگے اللہ فرماتے، قل، آپ فرما دیجئے. اللہ پاک پھر بتا رہے ہیں کہ یہ بھی جواب دو. حل، یہ بھی حل وہی ہے، استفہام انکاری. حل یستوی الاعمی والبصیر، یستوی برابر ہونا، برابر ہونا، اعمی اندھا، والبصیر دیکھنے والا. کیا دیکھنے والا اور یہ اندھا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام سوال ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے. یہ برابر کبھی ہو سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ویسے تو بشر، میں انسان ہوں، تم میں رہنے والا انسان ہوں، لیکن میری طرف تو وہی آتی ہے نا. تو وہی آنے کا مطلب ہے اللہ پاک نے مجھے کچھ چیزیں دکھائی ہوئی ہیں، میرے پر کھولی ہوئی ہیں، میں نے دیکھی ہوئی ہیں. اللہ کی وحی ہے نا. اللہ پاک نے
اطلاع علی الغیب جس کو کہتے ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے نا، کتنی غیبی خبریں اللہ پاک دیتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، غیب کی باتیں تو بتا رہے ہیں، جنت دوزخ فرشتے یہ جن اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں حضور بتا رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ دکھا دی ہیں نا، یہ چیزیں دکھا دی ہیں، بتا دی ہیں ان کو، تو پھر یہ دکھا دینے کے بعد یہ بصیر ہو گئے نا، تو باقی لوگوں کو جنہوں نے وہ نہیں دیکھی وہ تو اس کے مقابلے میں حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا یہ ایک اندھا اور یہ دیکھنے جو دیکھ کے آیا ہوا ہو وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ تتفکرون، کیا تم فکر نہیں، غور نہیں کرتے؟ یہ رکو، یہ صورت ایسی زبردست صورت ہے، اس کے کہتے ہیں نا کہ تقریباً ایک صورت ون صورت اتنی زیادہ آیات ہیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ وانذر، اللہ پاک وانذر، وہی وہ جو انذر ینذر سے منذرین بنایا تھا، انذر تو ڈرا، تو تنبیہ کر، وانذر بہی، اسی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ پیچھے یوحا الیہ جو ہے وہی کے ساتھ قرآن، وانذر بہی، اسی کے ذریعے سے تم لوگوں کو تنبیہ کر، لوگوں کو ڈرا، الذین، کن لوگوں کو؟ یہ ایک خصوصی حکم دیا جا رہا ہے، یہ ایک خاص بات پہ یہ حکم آیا، وہ خاص بات اگلی آیت میں زیادہ واضح ہو جائے، یہاں بھی واضح ہو جاتی ہے۔ وانذر بہل، اس کے ساتھ تو تنبیہ کر، سمجھا یا انذار کر، الذین یخافون، جو یہ اندیشہ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، خافا یخافو، ڈر ہونا، خوف رکھتے ہیں، اندیشہ رکھتے ہیں، یخافون ان یحشروا الی ربہم، جن کو قیامت میں جانے کا اندیشہ ہے، وہی مسلمان کو اندیشہ ہوتا ہے نا، اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، یہی ڈر ہوتا ہے نا، یہی خوف ہوتا ہے۔ ان یحشروا، حشر یحشر جمع کرنا، ان یحشروا وہ جمع کیے جائیں گے، یحشروا وہ جمع یحشرون وہ جمع کرتے ہیں، اور یحشرون وہ جمع کیے جاتے ہیں، ان لگنے کی وجہ سے نون گرے ہے، ان یحشروا کہ وہ جمع کیے جائیں گے الی ربہم، اپنے رب کے پاس۔ ان لوگوں کو ڈرانے پہ محنت کرو، ان کو تنبیہ کرنے کی، نئے نئے مسلمان آ رہے تھے نا، آگے ذکر آ رہا ہے کہ کافر کہتے تھے کہ تم ان کو ہٹاؤ تم تمہاری بات سنیں گے، یہ جو اتباع شیبہ ابو جہل قسم کے لوگ تھے نا، یہ تمہارے پاس ارذل ان کو کہتے تھے، یہ غلام لوگ صہیب اور بلال اور اس قسم کے لوگوں، ہم ان میں آ کے بیٹھیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں نا، یہ جو تمہارے قریبی لوگ ہیں جن کو ایمان لائے ہوئے ہیں، جن کو آخرت کا یقین ہو گیا ہے، وہ خوف ہیں آخرت سے، الی ربہم، اللہ کے سامنے انہوں نے جمع ہونا ہے، کس حالت میں؟ اگلی حالت بیان، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کو کس حالت میں جمع ہونے کا ڈر ہے یا خوف ہے؟ کہ لیس لہم من دونہ، کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی نہ ولی ہے نہ شفیع ہے۔ یہ شیبہ کا اتبا کے تو ہاؤلائے شفعاؤنا، ان کے تو بہت سے انہوں نے شفیع بنائے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی موجود ہیں۔ جو ایمان لانے والے ہوتے تھے وہ تو انہیں پتہ ہوتا تھا یہ تو سارے بت ہیں، یہ گپ ہے، ہمارا تو اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے، ہمارا کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی شفیع بھی نہیں ہے۔ ان کو یہ خوف ہے، اللہ ان کو کہتے انہی پہ محنت کرو، لعلہم یتقون، تاکہ یہ تقوی والی زندگی اختیار کریں کہ آخرت میں جو جا رہے ہیں وہاں مزے یہ لے سکیں، لعلہم تتقون، یہ تاکہ دنیا میں تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین، یہ انہی کی بات ہے، ولا تطرد الذین، توارا دال، یہ نیا لفظ ہے، پہلے نہیں پڑھا ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، بلکہ زیادہ مناسب ہے دفع کرنا۔ یہاں پہ بڑا سخت لفظ استعمال ہوئے، پہلے بھی، کل پرسوں بھی، پچھلی دفعہ بھی ذکر آیا تھا ایک سخت، یہ بھی سخت لفظ ہے، دھتکارنا جس کو کہتے ہیں، یہ دھتکار، ولا تطرد الذین، مت دور کرو، اب ترجمہ ہم دھتکارنا نہیں کر رہے کیونکہ جن لوگوں کا ذکر آ رہا ہے یہ کافر لوگ ان کو کہتے تھے، کافر کہتے تھے، وہی مشرک لوگ کہتے تھے، یہ تمہارے پاس جو غلام اور یہ ارذل، اب ان کے لحاظ سے ارذل لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہیں، ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے تمہاری محفل میں، ان کو تم یہاں سے دور کرو، وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ تم ان کو دفع کرو، دور کرو، اور پھر ہم تم سے بات کریں گے۔ لیکن اللہ کہے نو، ولا تطرد الذین، ان لوگوں کو مت دور کرو، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، یدعونا، دعا یدعو، پکارنا یعنی عبادت کرنا، یہ دعا عبادت، یدعو کا مطلب ہے یہ عبادت ہے، جو عبادت کرتے ہیں یا پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغدات، صبح،
والعشی اور شام، عام طور پر ترجمہ غدات عشیے کا صبح شام ہی کر دیتے. عشی کا ٹائم ہوتا ہے زوال کے بعد اگلی صبح تک، اس سب کو عشی کہتے ہیں، شاید آپ کو پتہ ہو. زوال کے بعد اگلی صبح تک سارا ٹائم عشی میں شمار ہوتا ہے، اس کو ہم شام کہتے ہیں. اس سے پہلے والا ٹائم جو ہے یہ وہ غدات ہے. بالغدات ہم ترجمہ کریں صبح و شام تیری اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہ، اور پکارتے ہیں یریدون، چاہتے کیا ہیں؟ ارادہ یریدو، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ارادہ یریدو، جو چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں یا چاہتے ہیں. وجہ، اس کا چہرہ چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کی، اپنے رب کو ہر وقت اس کی پکارتے رہتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اسی کی محبت چاہتے ہیں، اسی کی رضا چاہتے ہیں، اسی کی طرف لپکتے ہیں. یہی مطلب وہ یریدون وجہ، اسی کو چاہتے ہیں، اسی کی چاہت، اسی کی مرضی، کیا اس کی رضا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے کہا کہ ان کو اپنے سے دور مت کرنا. وہ کافر یہی کہتے تھے، ان کو دور کرو، ان کو دور نہیں کرنا، ان کو اپنے پاس سے ہٹانا نہیں ہے. ما علیک من حسابہم، ما علیک تجھ پر نہیں ہے، من حسابہم ان کے حساب میں سے کچھ. یہ جو لوگ تمہارے ہیں ان کے حساب میں سے، جو انہوں نے اپنا حساب خود دینا. قیامت میں ہر آدمی اپنے حساب کا خود ذمہ دار ہوگا. یہ اپنے اعمال کے، اپنے حساب کے خود ذمہ دار ہیں. وما من حسابک من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان پر بھی تمہارے حساب کا کوئی جز نہیں ہے. بس ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو سمجھاؤ تاکہ یہ اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار سکیں. فتطردہم، اگر ان کو ایسے لوگوں کو دتکارا، فتکون من الظالمین. یہ بھی بڑے سخت لفظ ہیں. فتکون، پس تو ہو جائے گا، من الظالمین، ظالموں میں سے، ناانصافوں میں سے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، یہ کافروں کو سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی نے یہ نہیں کرنا. تم کیوں توقع رکھتے ہو کہ یہ ان کو نکال دے گا؟ اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ کہے میں اس کو یہ نہیں کرنے دوں گا. اللہ اپنی کمانڈ بتا رہا ہے، نبی پر بھی اللہ اپنی کمانڈ بتا رہا ہے. ان کو پتہ چلے کہ نبی میری اجازت کے، میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کہیں بھی نہیں جا سکتا. فتکون من الظالمین، یہ کافروں کو سنایا ہے کہ اس نبی نے ایسا نہیں کرنا. وہ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ تم زمین میں سرنگ کھود لو اور آسمان کی سیڑھی لگا لو اگر تم کر سکتے ہو تو. یہ کیوں کہا کہ کافروں کو کہا جا رہا ہے اس نبی نے یہ نہیں کرنا کہ تم جو کہتے ہو. تو یہ فتکون من الظالمین، پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اب یہ جو جس بیس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بیک گراؤنڈ تو بتا دیا نا کہ کافر ان کو کہتے ہیں، شان نزول، کافر لوگ کہتے تھے کہ ان کو لوگوں کو ہٹاؤ. اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ جو اونچ نیچ کی تفریق ہے نا، اللہ پاک نے کسی کو دنیا کی آسائشیں دے دی ہیں اور کسی کو غربت دیتی ہے، کسی کو جو غربت. وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے، فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اس لوگوں میں سے فتنہ، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، فتنے میں ڈال دیا، آزمائش میں اس کا طرح فتنہ، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا. بعضہم ببعض، ہم نے آزمایا بعضوں کو بعض کے ذریعے سے. بعض کو دولت دے کے آزمایا، بعض کو غریب کر کے آزمایا، بعض کو وہ غریب کر کے امیروں کو آزمایا، یا ان کو امیر ان کو غریب کا، غریبوں کو، دونوں طرف سے آزمائش ہے نا. غریب لوگ خود غریب ہو کے بھی آزمائش میں ہیں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے یا نہیں. یا جو زیادہ دنیا دار لوگ ہیں، جن کو دنیا کی بہت ملی ہوئی ہے، وہ دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ ان کو ارذل جانتے ہیں یا اللہ کے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں. یہ آزمائش ہے. ایسے ہی ہم نے آزمایا ہوئے، یہ جو دنیا میں اونچ نیچ کے مقامات ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ آزمانے کے لیے. کہاں پہ فتنہ، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یہ ہم نے آزمائش والا نظام رکھا ہوا ہے. لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، لِيَقُولُوا، لام اس کو لام تعلیل ہے اسی طرح لام تعلیل ہے، لیکن یہ خاص لام تعلیل ہے. اس کو کہتے ہیں لام عقبت. ویسے ترجمہ کریں لام تعلیل، علت بتانے کے لیے، تاکہ وہ کہیں، تاکہ لوگ کہیں اہؤلاء من اللہ، یہ ہم نے فتنہ میں ڈالا ہوا ہے ان لوگوں کو. لام تعلیل والا ترجمہ کریں تاکہ لوگ کہیں اہؤلاء، یہ لوگ ہیں، ہؤلاء یہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم، ان پر اللہ نے من کیا ہے. من ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے، احسان کیا ہے، فضل کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ بلال، یہ صہیب، اور یہ خباب، اور یہ غریب، اور یہ کمزور لوگ، یہ ان پہ اللہ نے فضل کی. فضل تو ہم پر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ ان پہ فضل کی ہے.
من اللہ علیہ من بیننا، ہم میں سے ان کو اللہ کو یہ ملے تھے، ہم میں سے من بیننا، ہم میں سے یہ ملے تھے جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے۔ اب یہ ترجمہ تو واضح ہو گیا کہ تاکہ یہ ہم نے فتنے میں اس لیے ڈالا، آزمائش میں اس لیے ڈالا تاکہ لیکولو، تاکہ یہ کہیں۔ لیکن اب وہ ترجمہ دوسرا کریں جس کو میں کہتا ہوں لام اس کو عاقبت کہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں عاقبت، لام عاقبت بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہاں اس کا نتیجہ یہ جو آزمائش میں پڑے ہیں نا، تو یہ لوگ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ خبیث لوگ ان کو یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ارذل لوگ ہیں، ان پہ اللہ نے فضل کیا ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ قرآن نازل ہونا تھا تو کسی ان بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا۔ ایک اور جگہ ہے کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ ارذل لوگ ہم سے پہلے نہ لیتے، ہمیں پہلے ملتی۔ یہ قرآن پاک میں ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے منع کیا۔ اللہ پاک آگے لگا رہے ہیں، ظالموں الیس اللہ بعالم بشاکرین، اللہ اپنے شکر کرنے والوں کو کیا نہیں جانتا؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں الیس اللہ، کیا نہیں جانتا اللہ بعالم، خوب جاننے والا، بشاکرین، اپنے شکر گزار بندوں کو، شکر کرنے والوں کو اللہ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک یہ جو کافر لوگ تو کہتے تھے نا کہ ان کو اپنے قریب سے ہٹاؤ، ان کو دور کرو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اللہ پاک اپوزٹ ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے۔ پہلے تو ان کو کہیں کہ ان کو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یہی لوگ، یہی صہیب اور خباب اور یہی غریب لوگ جو ادھر آ رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وَإِذَا جَاءَكَ، جب تیرے پاس آتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ، جو ایمان لاتے ہیں، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات پر، یعنی مومن ہونے والے لوگ، آگا کس سنتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں، سلام علیکم، ان کو سلام علیکم کہو۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی نا، وہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے مکان پر گئے، حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے، جیسے حکم ہے جا کے السلام علیکم کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے السلام علیکم کہا، اندر صحابی نے سن لیا، وہاں آہستہ سے کہتا ہے وعلیکم السلام، حضور نے دوبارہ سلام کہا، حضور نے نہیں سنا، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، انہیں دوبارہ آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، تو پھر حضور نے وہ پورا عمل کرنے کے لیے تیسری دفعہ بھی سلام کیا، تو پھر جانے لگے تو وہ باہر نکلا ہے کہتے ہیں آپ مجھے کہہ رہے تھے سلام علیکم تو میں خوش ہو رہا، یہ میرا نبی مجھ پر سلام، اتنی بڑی دعا دے رہا ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو میں اس لیے مجھے پتا تھا کہ آپ دوبارہ سلام کریں گے۔ یہ سلام، فقل سلام علیکم، تم ان کو کہو کہ سلامتی ہو تم پر، اب یہ بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں نبی کی دعا کیا ہوتی ہے۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی کیا ہے؟ ہر چیز سے نجات ہے جی، سلامتی کہ اللہ السلام ہے نا، اللہ کا صفت بھی ہے، ہر چیز سے چھٹکارا ہے، ہر چیز سے بچت ہے۔ سلام علیکم، تم ان کو سلامتی کی دعا دو، کدھر ہے؟ ہاں یہ فقل سلام علیکم، تم قطع، یہ بھی اگلی بڑی خوشخبری بھی، فقل قل، ان کو یہ بتا دو کہ تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم، تمہارے رب نے طے کر لیا، لکھ لیا، کتبہ لکھنے کو کہتے ہیں، کتب ربکم، اللہ نے لکھ لیا ہے، علی نفسہ، اپنے اوپر، رحمہ، تمہارے لیے اللہ پاک نے رحمت ہی رحمت لکھ دی ہے۔ یہ کتنا بڑی نعمت ہے اللہ پاک دے رہے ہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ یہ کافر تو کہتے ہیں ان کو دتکارو، اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کو گلے سے لگاؤ، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو سلامتی کی دعاؤں دو، ان کو بتاؤ کہ اللہ پاک تم پہ بہت راضی ہے، اللہ نے رحمت اپنے اوپر طے کر لیا کہ تم پہ۔ پھر تھا انہو، اچھا یہ انہو، یہ بات جگہ انہو بھی ہے، دونوں ایک ہی، انہو کہ وہ ہم ترجمہ کریں، انہو بے شک وہ ہم ترجمہ کریں گے، دونوں باتیں۔ انہو من عمل منکم سوءا، یہ اللہ کی رحمت ہے، تو پھر آگے ہے کہ کیا ہے کہ جس نے تم میں سے کوئی غلطی کر دی، من عمل منکم، تم میں سے، نیک لوگوں میں، ایمان والے لوگوں میں سے، منکم سوءا، غلطی کر دی، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، با سبب یہ ہے، سبب جہالت کے سبب سے، یہ جہالت پچھلی دفعہ بھی لفظ آیا تھا، جہالت
علم کے مقابلے میں بھی جہل کو کہتے ہیں اور حلم کے مقابلے میں بھی جہالت، صبر کی بھی کمی کو بھی جہالت کہتے ہیں. یا علم جہالت کی یہ بات بھی ہو سکتی ہے پتہ ہی نہیں ہے، نادانی ہے، سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس وقت جو کام ہوا تو وہ بھی جہالت میں ہے. یا یہ ہے کہ سمجھ آ چکی ہے لیکن کسی بے صبری میں پھسل گیا ہے اور انسانیت میں. سوءً بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ثم تاب، پھر توبہ کر لی. تابہ یتوبو، توبہ کرنا، لوٹ کے آنا، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے لوٹ آنا، یعنی اس گناہ سے واپسی کر دی، تائب ہو گیا، کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کر لی. ثم تاب من بعد ہی، اس گناہ کرنے کے بعد توبہ، واصلح، اور اصلاح کر لی. فَأَنَّهُ غفور الرحیم، وہ یقیناً غفور الرحیم ہے، یقیناً وہ غفور الرحیم. یہ بات کیوں کر رہے تھے؟ یہ کافر لوگ ایسے بھی کہتے تھے کہ یہ تمہارے پاس اب تمہارا یہ، اس کا تو ماضی یہ تھا، یہ ایسا زانی تھا، ایسا شرابی تھا، ایسا چور تھا، ایسا ڈاکو تھا، ایسا قاتل تھا. وہ کافر لوگ یہ بھی کہتے تھے یہ اب بڑا بزرگ بن گیا تمہارے پاس آ کر. اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ جو ایمان لا چکے ہیں وہ بات گزر گئی. یہ تو کافروں کو سمجھانے کے لیے نا، یہ ہمیں تو پتہ ہے جو پچھلی ساری زندگی کے اللہ پاک کراس کر دیتا ہے جو ایمان لاتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے نا. اللہ کافروں کو بھی سمجھا رہا ہے. اللہ پاک نے ان کو وہ جہالت میں جو کچھ ان سے ہوا سو ہوا. اچھا، اس میں ضمناً طور پر ایک بات، 2 منٹ، ضمناً طور پر یہ بات، جو اللہ پاک نبی کی ٹریننگ کرتا ہے نا، نبی سارے کے سارے ان کا ماضی بھی صاف ہوتا ہے. ان پہ نبی بننے کے بعد، یہ جیسے ان لوگوں پہ کوئی مسلمان جو ہو رہے تھے تو کافر کہتے تھے اس کی ماضی کی زندگی دیکھو کیسا تھا اور اب یہ بڑا متبرک بنا پھرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نزدیک ہو گیا، اللہ کے یہ جنتی ہو گیا، جیسے وہ کہتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم وہ معاف کرتے ہیں. لیکن ایسا تانا کسی نبی کو کوئی نہیں دے سکتا. نبی کو اللہ پاک، موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی طور پر بچپن سے اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنی حفاظت میں بڑا کیا وہاں تک. تو نبی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت واضح ہے نا. ان کا تو ایک ایک لمحہ ہمارے ریکارڈ پہ موجود ہے، اور اس کو صادق و امین، اور اس کی اتنی پاکیزہ زندگی، اور ایک یعنی بتوں سے ان کی دوری کے کتنے واقعات پتہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو خصوصی طور پر بچا کے رکھا ہے. یہ ایسے عام لوگوں کے، نبی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا. ان کا ماضی بھی بہت شاندار صاف ستھرا ہوتا ہے. تو یہ ان کا ماضی اگر خراب ہے تو یہ تو اللہ پاک نے اس پہ تنسیخ پھیر دی ہے. لیکن اب بھی اگر ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے ہو جائے یا بے صبری کی وجہ سے، دونوں ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو جائے، ثم تابہ، یہ ضروری تابہ. وہ جو ہم چوتھے پارے میں پڑھ کے آئے نا کہ جنہوں نے وہاں بھی جہالت کا لفظ ہے، جہالت سے کوئی غلطی کر لی، ثم تابہ، جو غلطی کر لیتے ہیں پھر جلدی سے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ پاک غفور الرحیم ہے. ثم تاب من بعد ہی، اس کے بعد کر لی، واصلح، اصلاح کر لی، ٹھیک کر لی، فانہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے. آخری آیت، وکذالک، ایسے ہی، یہ جو نظام اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے نا، اپنی آیات بیان کی ہیں نا، وکذالک، اسی طریقے سے، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو. فصل یفصل، ویسے فصل ہم کہتے ہیں جدا جدا کرنے کو کہتے ہیں. کوئی چیز کھول کھول کے بیان کرو نا تو اس کو فصل یفصل کہتے ہیں نا، کھول. تو تفصیل سے بیان کرنا، تفصیل سے یہی چیز ہوتی ہے، ہر ایک نقطے کو الگ الگ کر دیتے ہیں ہم، اس لیے اس کو تفصیل کہتے ہیں، فصل یفصل. تو نفصل الآیات، ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں. یہ جن کے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہے اس پہ ذرا غور سے دیکھ لیں. آیات آیا ہے، آگے واؤ آ گئے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اور واؤ جو ہے لِتَسْتَبِينَ، لام تعلیل والا ہے، تاکہ تستبینہ، ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ. یہ واؤ کہاں سے آیا؟ یہ واؤ کا مطلب یہ ہے، جیسے پہلے بھی ذکر، اللہ پاک کا کلام ایسا خوبصورت کلام ہے، عرب لوگ اس کو سمجھتے ہیں، جو عربی جانتے ہیں نا اس کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ درمیان میں وہ مقدر جس کو کہتے ہیں، محذوف شدہ چیزیں، یہ واؤ اس پر ہے. اصل میں اگر وہ محذوف شدہ چیز نہ ہوتی، اللہ پاک کا خوبصورت کلام ہے وہ، جیسے میں نے وہ پچھلی دفعہ مصرع بتایا تھا کہ یہ جو چھپی ہوئی بات ہوتی ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے،
وہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں آیات کو واو نہ لگائیں، لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تب واو لگے گی نا، وہ تاکہ ظاہر ہو جائے مومنین کا رستہ اور مجرمین کا رستہ۔ لیکن اللہ پاک نے صرف واو لگا کے اس کو حذف کر دیا ہے، اور آگے واضح ہو گیا نا کہ مومنین کا اور مجرمین کا رستہ الگ الگ۔ یہ تستبین کا لفظ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، بانا یبینو یا بینا یبینو، مبین، عربی مبین کہتے ہیں جو بہت واضح ہو، تو بہت واضح ہو جانا، الف سے اسی کے ساتھ الف سے 3 لگے گا تو وہ وضاحت چانا، وہ کھلا پن چانے کو، الف سین تے جب لگتا ہے وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ بہت واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے۔ کس سے؟ وہ واو لگا ہوا ہے اس سے جو حذف شدہ ہے، مومنین کا راستہ۔ یہ ساری نشانیاں جو اللہ پاک بیان کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ مومنین کا یہ رستہ ہے، مجرمین کا یہ رستہ ہے، یہ اللہ پاک یہ سمجھا رہا ہے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سبیل المجرمین، یہ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔